سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام افضل ہے. یہ محترم ہے، میں ادب کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا آپ نے کہا قرآن سے ثابت. ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید سے جو احکامات اخذ کیے جاتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ عبارت النص ہوتی ہے، دلالت النص ہوتی ہے، اشارت النص ہوتی ہے، اقتضاء النص ہوتی ہے. جو چیز بالکل واضح قرآن بیان کر دے، قرآن کہ جھوٹ نہ بولو، تو آپ اس کی دلیل مانگیں گے مجھ سے؟ بھائی کوئی دلیل ثابت کر کے دیں کہ جھوٹ نہ بولو. قل هو اللہ احد، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے. آپ اس سے مجھ سے روایت پوچھیں گے بھائی کیسے اللہ ایک ہے؟ جو قرآن کیٹاگوریکلی بیان کر دیتا ہے نا اویس بھائی، کھل کے بیان کر دیتا ہے، عبارت کے ساتھ ہی معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے، وقت بڑا محدود ہوتا ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ تھی، کہ میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن اس کو افضل کہتا ہے، قرآن اس کو اعلیٰ کہتا ہے. پہلا مصدر ہمارے پاس قرآن ہے. میں قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت صاحب میرے سامنے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. پہلا مصدر تو ہمارے پاس قرآن ہے. میں قرآن دے رہا ہوں اور قرآن کے جواب میں میرے رد میں وہ علماء لا رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں میر علی شاہ صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا. میں پہلے قرآن دے رہا ہوں. اچھا قرآن نے کہا کہ افضل وہ ہوتا ہے جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کے ذیل میں تاجدار امم، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سر کا تاج. میں ایک روایت دینا چاہتا ہوں، اور وہ روایت کیا ہے تاجدار کائنات کی، جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے ذرا سنیے گا. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2685، اور یہ حکم کے ساتھ روایت موجود ہے ناصر الدین البانی کی حدیث سے صحیح. کسی مائی کے لال نے آج تک اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے قال ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم. تاجدار کائنات کے سامنے دو ہستیوں کا، دو لوگوں کا ذکر کیا گیا. ایک عالم تھا بہت بڑا، اور ایک بہت بڑا عابد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. آپ کہتے ہیں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. سنیں اویس بھائی، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ وہ فضیلت حاصل ہے، وہ برتری حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا شخص پہ فضیلت حاصل ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن تاجدار کائنات نے اس کے اوپر فضیلت کسے دی ہے؟ ایک عالم کو. تو پتا چلا قرآن کی نص سے، تاجدار کائنات کی فرمان کی نص سے یہ پتا چلا کہ دنیا میں افضل وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، نالج ہوگا، فہم ہوگا، ادراک ہوگا، شعور ہوگا. اب پتا کرتے ہیں تاجدار کائنات کے بعد تاجدار کائنات کی امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب پتا کرتے. آپ کے سامنے میں دیتا ہوں اپنے وقت میں ایک میں روایت دیتا ہوں آپ کو. یہ روایت ہے، میں نے اپنی زندگی میں، ویس بھائی ہو سکتا ہے آپ بھی پہلی بار سنیں گے. اچھا، میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، میں نے آج تک کسی بھی سنی مولوی کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. اور باقی جو کہہ رہے کہ حکم لگائیں، وہ بھائی حکم لگانے والا میں نہیں ہوں. یہ جو فیلڈ ہے یہ آپ لوگوں کی ہے، جو مولا علی علیہ السلام کو مانتا رافضی، شیعہ، گمراہ. آپ کے اسی کراچی میں فتوے لگائے گئے جہنمی. ہم یہ فتوے نہیں لگاتے، ہم تو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے دلائل دیتے ہیں اور گج وج کے دلائل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں بنایا ہی نہیں. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ حدیث مصطفیٰ سنیں جس کو امام بخاری 3047 حدیث کا نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر لے رہا ہے. پھر امام بخاری 111 نمبر پہ لے کے آیا، پھر امام بخاری 1870 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 3172 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 3179 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6755 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6903 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6915 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 7300. پلٹ کے امام بخاری یہ روایت لے کے حضرت ابو جحیفہ روایت کر رہے ہیں. سنیں ذرا یہ بات. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ قالا قلت لعلی هل عندکم شیء من الوحی الا ما فی الکتاب اللہ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے مولا علی علیہ السلام کا جب علم دیکھا نا، آپ کا یہ فہم، ادراک، یہ شعور، یہ فیصلے کرنے دیکھے، تو میں نے مولا علی علیہ السلام سے ایک سوال کیا ڈرتے ڈرتے، اے علی آپ کے پاس قرآن اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی وحی اترتی ہے؟ کوئی وحی میں سے اتنا نالج، اتنا فہم، اتنا ادراک، اتنا شعور، ایسے چشمے نکل رہے ہیں آپ کے اندر سے علم کے، وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے؟ اس کا مطلب ہے حضرت ابو جحیفہ سمجھ گئے
اتنا غیر معمولی علم ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا نا. اب مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے قال اللہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ما علم الا فہما یؤتی اللہ رجلا فی القرآن. مولا فرماتے ہیں نہیں کوئی مجھ پر وحی نازل نہیں ہو رہی، میرے پاس یہی قرآن ہی ہے، یہی کتاب ہے، لیکن اللہ نے مجھے وہ فہم، وہ ادراک، وہ علم دیا ہے کہ میں وہ چیزیں بھی اس سے اخذ کر سکتا ہوں جو دوسروں کو نہیں سمجھ آتی. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں. جلدی دینے لگا ہوں. اب اگلی روایت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں، سنیں. آپ فرماتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس بالسنت. اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9805، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ اپنی بارے میں جو بات کری کیجیے گا. آگے پھر دوسری روایت ہے جس کو امام عبد الرؤف المناوی ذخائر العقبہ میں لے کے آئے. پھر اما کہتی ہیں کہ عالم الناس بسنت علی ابن ابی طالب. پھر اسی طرح حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں قلت اعطان کان فی اصحاب محمد عالم علی ابن ابی طالب قال اللہ واللہ ما علم. حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت اسعد سے پوچھا کہ عطا تو نے رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت میں سے علی سے بڑا کوئی عالم دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے صحابہ کی جماعت میں، پورے گروہ میں، طبقہ میں علی سے بڑا عالم دیکھا ہی نہیں. آگے چلیں ذرا جلدی. پھر حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں قال لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلون الا علی ابن ابی طالب. گالی مک گئی. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے صحابہ کی جماعت میں سے کسی کو علی علیہ السلام کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کہ جو برسر ممبر کہہ دے آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. کہتے فقط دنیا میں علی ہی تھے جو یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو. یہی پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے آپ فرماتے قال لم یکن احد من صحابت یقول صلون الا علی. سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں لوگوں اتنے جلیل القدر تابعی ہیں سعید بن مسیب اعلی سکہ، وہ کہتے ہیں میں نے علی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو برسر ممبر یہ اعلان کرتا ہو کہ لوگوں آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. وہ کہتے ہیں فقط یہ مولا علی علیہ السلام تھے جو یہ اعلان کیا کرتے. کنکلوڈ کریں گے جی آگے کتنا ٹائم ہوا ابھی میرا؟ آپ کے پاس مختصر 1 منٹ اور رہتا ہے. اچھا جی میں ابھی دیتا ہوں. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جس کو امام ابن حجر مکی نے بھی لیا، دیگر کتب میں بھی اب وقت بچا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الباب علمی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو علی میرے علم کا باب ہے. اب آقا علیہ السلام کی حدیث سنتے چلے آئیں. پھر تاجدار تاجدار کائنات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، اس کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 حدیث کا نمبر 132. آپ فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زوجتو کہ یا بنیہ تو اعظم حلما و اقدم سلما و اکثرهم علما. تاجدار کائنات میں پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا کو مخاطب کر فرمایا اے میرے بچڑے میں نے تیرا نکاح تیری شادی اس سے کی ہے جو میری ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، جو علم میں سب سے بلند ہے. اگلی حدیث سنیں اسی طرح. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 میں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 5 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 20322، امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 20 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5038. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ تھا. آقا علیہ السلام فرمایا اے بیٹی فاطمہ اس بات پہ خوش ہو جا زوجتو کہ اقدم امتی سلما و اکثرهم حلما و اعظم حلما. میں نے تیرا نکاح تیرا عقد اس شخص سے کیا ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے زیادہ حلم والا ہے، اور جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے. پھر آگے چلیں. سبحان اللہ. کنکلوڈ کریں کیونکہ 9 منٹ ہو گئے. اب میرے خیال ہے شاہ صاحب پھر حضرت مسروق روایت کرتے آخری روایت دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. حضرت مسروق روایت کرتے اسی باب میں دے رہا ہوں. اس کو بھی امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 132 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. یہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوجتو کہ عالم المومنین و اقدمهم سلما و افضلهم علما. یہاں آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ مومنین کا نام لیا کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ جو علم والا ہے اس کا نام علی ہے. وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا، اور حلم میں سب سے افضل ہے. وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا، اور اسلام لانے میں سب سے پہلا ہے. تو ان احادیث سے قرآن مجید کی آیات سے اس بات کو بالکل کلیئرٹی مل گئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام پوری امت میں تاجدار امم کے بعد وہ ہستی وہ پرسنالٹی ہے کہ جن سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے افضل میری نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے.